سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی خاص وظیفہ جو سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سورۃ الکوثر کے بہت سارے وظائف اور بہت سارے اس کے مجربات ہیں۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جس شخص کو یہ وظیفہ بتایا تھا، سید علی حجویری کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جن کو عام لوگ جو ہیں وہ داتا صاحب کہتے ہیں، لاہور میں جن کی قبر ہے۔ ان کا نام علی حجویری تھا۔ تو سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ کسی شخص کو بتایا تھا، اور جس طریقے سے بتایا تھا وہ سارا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں سورۃ الکوثر کا، تو رزق، پیسہ، دولت، اس کی بارش ہوگی، دشمن سے حفاظت ہوگی، ہر طرح کے دشمن سے حفاظت ہوگی، کبھی کوئی بھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن سے نجات بھی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے، ڈر ہے، تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو نجات بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مکمل صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے گا، جتنے اس کے جز ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل بتاؤں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، اعمال جتنے بھی ہیں وہ ہوتے ہیں یقین کی بنیاد کے اوپر، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کی بنیاد کے اوپر۔ جتنا یقین، جتنا توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ ان اعمال کا فائدہ ہوگا اور اتنی جلدی فائدہ ہوگا۔ جب یقین کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اعمال جتنے بھی ہم کر لیتے ہیں ان سے ہمیں وہ فیوز نہیں مل پاتے، وہ ثمرات، وہ اثرات ان سے ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹا بڑا مختصر یا کوئی لمبا عمل آپ کرتے ہیں، تو اس میں یقین کامل کرنا یہ شرط ہے۔ سب سے پہلی چیز سورۃ یاسین کی تلاوت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ہر عمل کے اندر بتاتا ہوں، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، خصوصاً سورہ یاسین کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے سے ہمارے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ۔ سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرنی ہے، فجر کے بعد کر لیا کریں۔ اور اگر گھر کے تمام افراد، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، وہ اگر مل کر سورہ یاسین کو پڑھ لیا کریں، اور پھر خصوصی طور کے اوپر دعا کر لیا کریں رزق کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اگر کوئی رکاوٹ، کوئی بندش نظر آتی ہے رزق کے معاملات میں، تو اس کے لیے بھی دعا کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے، اور رزق کے سلسلے میں جتنی بھی مشکلات یا پریشانیاں تھیں آپ کے سامنے، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جس گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو وہاں رزق کی کمی کیسے ہو سکتی ہے، وہاں رزق میں تنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں پر یقیناً رزق کی وسعت ہو جاتی ہے اور برکتیں، رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الواقعہ کی تلاوت، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو۔ سورۃ الواقعہ یہ فاقوں سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ اگر سورۃ الواقعہ تو پڑھا جاتا ہے روزانہ گھر میں، شام کے وقت، رات کے وقت پڑھ لیا جاتا ہے، تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، فقر نہیں آتا، کبھی کوئی اس گھر کے اندر رزق کی پریشانی نہیں ہوتی، رزق بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید وہ ہمارے لیے ایک بہترین لاحہ عمل ہے، اور ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رزق کو بھی وسیع کر سکتے ہیں، ہر معاملے میں شفا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، سورۃ الکوثر کا عمل۔ اب اس کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو آپ نے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو آپ نے کر لیا۔ اچھا، یہ آپ نے اٹھنا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اور نماز فجر کے جو فرض ہیں ان کے درمیان میں اتنا وقفہ ہو کہ آپ یہ عمل کر سکیں۔ کم از کم جو ہے 20 سے 25 منٹ وقفہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے نماز فجر سے 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔
صبح اٹھتے ہی آپ نے وضو کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 141 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 141 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن کے اندر، اپنے تصور کے اندر اپنے مقصد کو ضرور رکھنا ہے۔ آپ کا مقصد ہے رزق میں برکت، رزق میں وسعت، یا آپ کا مقصد ہے بہت زیادہ پیسہ، آپ کا مقصد ہے کاروبار میں برکت یا کاروبار کی وسعت، اگر کاروبار نہیں چل رہا یا کاروبار ہے نہیں ہے تو جو بھی آپ کا مقصد ہے، یا پھر دشمن سے حفاظت، دشمن سے نجات آپ کا مقصد ہے، تو اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر، اپنے تصور کے اندر رکھنا ہے۔ اس کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے 141 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ 141 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھیے، اور پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 101 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے، جب سورۃ الکوثر آپ پڑھنے لگیں گے پہلی مرتبہ آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ بغیر بسم اللہ کے ہی آپ 141 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں۔ پھر آپ نے یہ عمل کر لیے یا رزاق کو 101 مرتبہ، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت سے رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، اور جتنی عاجزی انکساری سے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنی جلدی آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے یقین کامل۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل ہوگا تو آپ کو اس میں ناکامی نہیں ہوگی، بہت زیادہ اور بہت جلدی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔